السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانون اور انصاف کی بات۔ ناظرین، آج کے شمارے میں جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارے سماج کی روح سے۔ ناظرین، جو ہمارے بزرگ اشخاص ہیں، ماں باپ ہمارے ریلیٹیوز جو عمر رسیدہ ہیں، اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ ان کو محبت چاہیے اپنے بچوں کی، رشتہ داروں کی۔ ناظرین، آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور کون سے ایسے قوانین ہیں، کون سی ایسی اسکیمز ہے جو گورنمنٹ نے مہیا کرائی ہے جس سے ہمارے ان بزرگوں کی تحفظ ہو سکے۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے رائٹس آف سینئر سٹیزنز پہ۔ جو بزرگ اشخاص ہماری سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے، ایک سرمایہ ہے، کیسے ان کا تحفظ کیا جائے ان چیزوں سے، ان بلاؤں سے جو ان پر مسلط کی گئی ہے اس سوسائٹی میں، جو اس وقت تلاطم مچا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماں باپ ہے ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہے جو کہ بچوں کو چاہیے تھا ان کو دے۔ ہم اپنے بزرگوں سے جو ویوہار کرتے ہیں اس میں بھی دیکھا جایا ہے کہ ایک ایسی روح بن گئی ہے کہ جو بالکل ناگزیر ہے۔ ناظرین، تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کچھ اسکیمز اس کے لیے بنائی ہے اور جو قانون ساز ہمارے ہیں انہوں نے کچھ قوانین بنائے ہیں۔ آج ہم ان پہ روشنی ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ آج گفتگو شنید ہوں گی محترمہ تبسم وانی، جو کہ سب جج اور سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی گاندربل ہے۔ محترمہ، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ محترمہ، جیسا کہ ہم نے اس میں وضاحت کی کہ آج ہم بزرگوں کے جو رائٹس ہے، جو ان کے حقوق ہے، ان کے بارے میں گفتگو شنید ہوں گے۔ آپ میں کچھ ایک بنیادی حد بتائے، ایک پس منظر بتائے کہ کیا ہسٹوریکلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان قوانین کی، اسکیمز کی، جو کہ آج ہمارے سینئر سٹیزنز کے لیے ضروری ہے۔ سب سے ہم پہلے بات کریں گے کہ سینئر سٹیزن ہم کس کو کہیں گے۔ جی، جو بھی کوئی شخص جس نے ایج لمٹ کراس کیا ہے 60 اینڈ اباؤ کا ایج کا جو بھی سٹیزن ہے تو وہ کہلایا جائے گا سینئر سٹیزن۔ جی، تو اس میں بہت سارے پہلے قوانین ہیں جو گورن کرتے ہیں ہر کسی کمیونٹی کو، جیسے کہ ہندو لاز ہے۔ ہندو لاز میں کیا ہے کہ پیرنٹ کی جو لائبلٹی ہے دیٹ از آن، چاہے اس کا بیٹا ہے، سب سے پہلے ہندو لا تھا صرف بیٹے پہ لائبلٹی آتی تھی۔ اس کے بعد جو ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ پاس ہو گیا 1954 میں، اس میں جو پیرنٹس کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری آ گئی وہ دونوں پہ آ گئی، بیٹے پہ بھی لڑکی پہ بھی، دونوں پہ آ گئی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے ہندو لاز میں یہ گورن کرتے ہیں، اسی طرح سے مسلم لاز ہے۔ تو مسلم لا میں بھی ہے کہ جو پیرنٹ کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، اس پیرنٹ کو جو خود کو مینٹین نہ کر پا رہے ہیں اپنی انکم سے یا جو بھی اس کو انکم پراپرٹی سے آ رہی ہے، اگر وہ اس سے خود کو مینٹین نہ کر پا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے بیٹے پہ اور اس کے لڑکی پہ۔ تو ورڈ جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے مسلم لا میں ہے وہ ہے ورڈ چلڈرن۔ So there is no difference between کہ لڑکا ہے کہ صرف اسی پہ ذمہ داری ہے، دونوں پہ ہے ذمہ داری۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ جس کے پاس سفیشینٹ مینز ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں میں سے جس کے پاس زیادہ سفیشینٹ مینز ہے ان پہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کریں۔ کرسچنس کی بات کریں گے یا پارسیز کی بات کریں گے تو ان میں دے آر ناٹ گورنڈ بائی اینی کوئی اسپیشل لا نہیں ہے۔ تو وہ جب ان کو کیس ایسا کوئی فائل کرنا ہوگا تو دے ول گو انڈر دا پروویژنس آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر، جی، سی آر پی۔ ایک ہمارا ایک جو آئین ہے، آئین میں بھی تحفظات دیے گئے ہیں ان سینئر سٹیزنز کے لیے، اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ آئین میں جیسے دیکھیں ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی جو ہے، ڈائریکٹو پرنسپلز، یہ پارٹ 4 آف دا کانسٹیٹیوشن، پارٹ 4 کے آئین کے چوتھے حصے میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس میں سیکشن جو ہے آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 41 ہے اینڈ آرٹیکل 46 ہے جو ڈیل کرتے ہیں ود دا سینئر سٹیزنز۔ 46 یہ بتاتا ہے کہ اسٹیٹس کو پروویژن بنانا ہے فار دا ویکر سیکشنز آف دا کمیونٹی، تو اس میں اولڈ ایج بھی آ جاتے ہیں، اولڈ ایج کے لوگ۔ اسی طرح سے تو رائٹ ٹو ورک اسٹیٹ کو کرنا ہے کہ رائٹ ٹو ورک مل جائیں، اولڈ ایج لوگوں کا بھی اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیسے 125 سی آر پی سی کی بات کریں گے، تو یہ جو 125 ہے اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ریلیجن ہے، ایک پرٹیکولر ریلیجن اس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اینی کلاس آف سٹیزنز، اینی کلاس آف سٹیزن جو کسی بھی پرٹیکولر کسی بھی سیکس کو بلانگ کرتے ہیں، دے ول فائل این اپلیکیشن، تو وہ مینٹیننس کلیم کریں گے اپنے سن سے یا ڈاٹر سے، تو اس میں کلیم کر سکتے ہیں مینٹیننس۔ آپ نے بہت اچھا اس پہ ہم جو گفتگو کرنے ہی والے تھے کہ 125 دیکھیے ایک حق ہوتا ہے کہ ایک شہری کا رہنے کا حق اور جو باقی حقوق ہے، لیکن
قانون نے ایک اہم حق دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے وہ معاوضہ کہیں ہم یا جو نان نفق ہے وہ نان کفاف جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کی عمر ایسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی آپ تھوڑی وضاحت کریں کہ جو یہ 125 ہے اس میں جو دیا گیا ہے اولڈ ایج لوگوں کے لیے اور جو ڈی ایل ایس اے ہمارا ہے وہ کیسے کنیکٹ کرے ان کو ان اولڈ ایج لوگوں کو اور وہ ان کو یہ مہیا کرائے. جیسے 125 میں نے کہا کہ اپلیکیشن ایک جو سینئر بزرگ انسان ہے وہ اپلیکیشن کورٹ میں دائر کریں گے کہ ان کے جو بھی بچے ہیں اولاد ہیں وہ ان کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں اور جو ان کے پاس اپنے مینز تھے یا نہیں تھے مینز وہ خود کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں یا اگر مینز تھے تو وہ بہت کم ہے وہ اپنا پورا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں جیسے فوڈ ہے کلودنگ ہے ان کا ریزیڈنس ہے ان کا ہیلتھ کیئر کا جو خرچہ آتا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو دے ول فائل این ایپلیکیشن ایک کورٹ کے پاس آ جائیں گے تو اس میں پھر ایک نوٹس کی جاتی ہے جو بھی ان کے وارث ہیں سن ہے ڈاٹر ہے ان کو نوٹس کیا جائے گا دے ول بی گیون اے ٹائم کہ اپنا آبجیکشنز فائل کریں اور پھر جب کورٹ کو یہ ہو جائے گا کہ نہیں جی یہ بندے کو مینٹین کرنا ضروری ہے تو اس میں ایک ڈائریکشن اس کے بچوں پہ ہوئے گی کہ آپ کو منتھلی مینٹیننس اتنا اماؤنٹ کا اس سینئر سٹیزن کو دینا ہے. اب ڈالسا کی بات اب کریں گے تو ہمارا رول یہاں ڈالسا کا کیا بنتا ہے جیسے کہ نالسا نے لیگل سروسز ٹو سینئر سٹیزن اسکیم بنایا ہے 2016 میں جو اسکیم آ گیا ہے تو اس میں ڈالسا کا یہ رول بنتا ہے کہ لیگل سروسز ہمیں سینئر سٹیزنز کو دینی ہی دینی ہے. تو لیگل سروسز کس لحاظ سے لیگل سروسز ہم ان کو دیں گے جیسے کہ ہم بات کریں گے کہ اگر ان کو کوئی بھی سختی درپیش آتی ہے فار ایگزامپل اگر ان کو رہنے کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پولیس کو ہمیں ایک ڈیٹا دینا ہے بنا کے یہ ڈالسا کی یہ آئے گا کہ ڈالسا کے پاس ان کو ایک ڈیٹا بنانا ہے دے ہیو ٹو مینٹین اے ڈیٹا ریگارڈنگ دا سینئر سٹیزن جو کسی لوکیلٹی میں رہتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس شیئر کرنا ہے ود دا پولیس اتھارٹیز مانے کبھی کسی سینئر سٹیزن کو کوئی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور پولیس کو کنٹیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ڈیٹا بیس پولیس کے پاس ہونا چاہیے. کیا آپ مطلب سینئر سٹیزن کے پاس جاتے ہیں دیکھیے ادھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی شخص جو عمر رسیدہ ہے وہ تو کورٹ نہیں جا سکتا یا ڈلسا کے آفس نہیں جا سکتا اس صورتحال میں کیا ڈور ٹو ڈور ایسا کوئی ہے جیسے ہمارے پیرا لیگل والنٹیئرس ہوتے ہیں ڈالسا میں تو وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں تو بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ہر کسی ایریا جیسے بہت سارے ایریاز جو ہمارے ہوتے ہیں ان ایکسیسیبل ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی ایٹ ٹائمز گاڑیوں کی فیسلٹی نہیں ہے یا سینئر سٹیزن بالکل ٹریول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عمر رسیدہ ہے انکیپیسیٹیٹ ہو گئے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بالکل ہمارے پیرا لیگل والنٹیئرس ان کے دروازے پہ جاتے ہیں اگر ان کو کسی بھی طرح کی سہولت چاہیے جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اگر ان کو ایپلیکیشن فائل کرنی ہے مقصد میرا وہی تھا کورٹ میں چاہے کورٹ میں عدالت میں ایپلیکیشن فائل کرنی ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کو کوئی بھی بینیفٹ ان کو ڈپارٹمنٹ سے دلوانا ہے تو پیرالیگل والنٹیئرس ہی وہ ڈرافٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں وہ ایپلیکیشن اور کنسرنڈ محکمے میں وہ ایپلیکیشن فائل بھی کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم کرتے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم اولڈ ایج پینشن اسکیم کے تحت رجسٹر کرواتے ہیں تو ان کی ایپلیکیشن بھرتے ہیں دفتروں میں لے کے جاتے ہیں تو ان کو وہ اسکیم میں رجسٹر کرا کے ان کو جو منتھلی پینشن آ جاتا ہے اولڈ ایج پینشن اسکیم کے تحت تو وہ ان کو دلواتے ہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ کورٹ میں لے جائیں گے اور بھی کوئی محکمہ ہو یعنی اور بھی کوئی پرابلم جو بھی سوشل ویلفیئر اسکیمز ان کے لیے ہیں. اب جیسے کسی کو ہاسپٹل جانا ہے تو ہاسپٹل ایون اف دے گیو اے کال ہم پیرالیگل والنٹیئرس کا فون نمبرز رکھتے ہیں اف دے گیو اے کال ٹو دا پیرالیگل والنٹیئرس کہ ہمیں لے جائیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریے ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے یا تو گھر میں ان کو چیک اپ ہو جائے گا یا تو ان کو سیدھے ہی انٹرنیٹ کے ذریعے یہ مل جائیں گے یہ نمبرز آپ کے پیرالیگل والنٹیئرس بالکل ہم نے آلریڈی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ہم کمیونٹیز میں بھی شیئر کرتے ہیں ہم اس میں جتنے بھی سرپنچز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ لوگوں کو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے پیرالیگل والنٹیئرس کے نمبر یعنی جو بھی بزرگ اشخاص ہیں ہماری سوسائٹی کے جب بھی ان کو کوئی مشکل درپیش ہو جو ان کو جو اب وہاں پہ مقامی طور پہ جو سرپنچ ہے یا اربن میں دیکھیں گے وہاں پہ جو کاؤنسلرز ہیں تو ان سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں. بالکل ہم نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے جو کہ ہمارے آفس میں چلتا رہتا ہے اس پہ بھی وہ کر سکتے ہیں تو بالکل ہمارے پیرالیگل والنٹیئرز ان تک پہنچتے ہیں اور ہم بہت ساری ایپلیکیشنز ڈرافٹ کرتے ہیں نہ کہ صرف سینئر سٹیزنز بلکہ ہر کسی شخص کی جیسے وہ غریب ہے عورت ہے بچہ ہے جن کو بھی لیگل سروسز اتھارٹی کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم ایپلیکیشن فائل کر کے دیتے ہیں اور محکمے تک پہنچاتے ہیں. جی اب ہم اس موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ مینٹیننس نانی کفاف جو ہے جو ایک اہم مدعا ہوتا ہے. پیش ہے ہکس ہاٹ واٹر باٹل اس کی گرماہٹ دے نیچرلی آرام سو لیٹس پلے ہکس ہاٹ واٹر باٹل.
جب ایک شخص بزرگ ہو جاتا ہے اور اس کی ایسی حالت نہیں ہوتی ہے، تو جو 125 ہے اس کی روح سے آپ نے کہا کہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے. اب اس میں جو کنٹینیوس ہے کہ کچہری میں آنا ہے بندے کو، یہ بہت عمر رسیدہ ہے، کیا کوئی ریپرزنٹیٹو ملتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے کورٹ میں جا کر اس کا کیس کرے آپ کی لیگل سرچ اتھارٹی کی طرف سے؟ جی جی جی، جیسے ہم کہیں گے کہ 125 میں اس کو باضابطہ ہے کہ وہ اپنا لائر کرے گا. یہ 125 یہی میرا مقصد یہ ہے 125 کو کیا لیگل سرچ اتھارٹی لائر پرووائڈ کرے گی؟ لیگل سروسز اتھارٹی ہر اس جس کو ہم کہتے ہیں مارجنلائز سیکشنز آف دا سوسائٹی، جو ویکر سیکشنز ہیں، تو جو یہ بزرگ ہے پرسن ابو دا ایج آف 60، دے آر آلسو فال ان دس کیٹیگری کہ جن کو لیگل ایڈ پرووائڈ کیا جائے گا، جن کو ہم مفت وکیل صاحب فراہم کر دیتے ہیں، ان کو لیگل سروسز کی طرف سے ان کی فیس پے کی جاتی ہے اس وکلا صاحب کی. یعنی ان کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے؟ کوئی بھی پیسہ نہیں دینا ہے. یہ 125 میں چاہے فائل کریں، اس میں دوسرا بھی قوانین ہے جیسے ان پہ بھی ہم بات کریں گے. جی 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 جی. تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اپلیکیشن جو وکیل صاحب کریں گے اور ان کو ایک ریپرزنٹیٹو بھی ملے گا. بالکل. اب اس صورتحال میں جب کوئی بزرگ کبھی بھی ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ کورٹ نہیں آ سکتا ہے، ایسی حالت نہیں ہے، تو جو آرڈرز ہیں، جو آرڈرز پاس ہوئے، کیا ان کی ایبسنس میں ہو سکتے ہیں یا ان کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے؟ ان کا ہونا بالکل ہی ضروری نہیں ہے. جیسے ہم سینئر سٹیزنز کہتے ہیں تو obviously وہ ہر روز کورٹ میں نہیں آ سکتے. بالکل. پلس 125 میں کیا ہے کہ وہ ریگولر کورٹ پروسیڈنگز ہے تو ان میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس میں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی. ان کا جو لائر ہے ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کو آنے کی ضرورت ہے. ہاں، بلکہ جب ہم ایویڈنس لیتے ہیں تو جو ان کے بچوں کے خلاف ہم نے کیس کر دیا تو بچوں کا رہنا وہاں پہ بہت ضروری ہے تاکہ جب ایویڈنس ہو تو ان کے سامنے لیا جائے. اور ویڈیو کانفرنسنگ کا بھی اس میں رول ہو سکتا ہے؟ بالکل. جیسے کہ اب آج کل کیا ہو گیا ہے، کووڈ-19 سے جتنا بھی ہم کرتے ہیں کہ کورٹ پروسیڈنگز بھی الاؤ کی گئی ہے تھرو ورچوئل موڈ، تو ورچوئل وے میں بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں کورٹ پروسیڈنگز کو. یہ بہت ایک اچھی بات ہے. ان کو جو ابھی الاؤنس ملتا ہے اس میں، تو اس الاؤنس میں اگر ہو سکے کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے صحیح نہیں ملا ہے یا یہ کم ہوا ہے، تو کیا اس صورتحال میں وہ پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اس آرڈر کو ماڈیفائی کریں. بیکاز اگر مجھے کوئی اماؤنٹ دیا گیا کسی بندے کو، سینئر سٹیزن کو کوئی اماؤنٹ، اور وہ دکھاتا ہے اپنی میڈیکل بلز دکھاتے ہیں اور باقی خرچے ہیں ان کے ہو جاتے ہیں، تو اوبویسلی کورٹ کے پاس ہمیشہ یہ پاور رہتے ہیں کہ وہ ویری کریں گے، آلٹر کریں گے یہ آرڈر کو. یا اگر کورٹ نے ایسا آرڈر کر دیا کہ زیادہ اماؤنٹ ان کو دے دیا تو بیٹا بتائے گا یا بیٹی بتائے گی کہ اتنے مینز نہیں ہے اس کے پاس، وہ دے دیں گے کچھ اماؤنٹ تک وہ دے پائیں گے، بٹ یعنی ایک بیلنس ہے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ ایک آرڈر کر دیا کہ فائنل ہے کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. اس میں چانسز آف آلٹریشن ماڈیفیکیشن ہے. آپ نے ایک اہم بات اٹھائی تھی نیلسا کی طرف، جو اسکیم ہے 2016 کی، اس میں آپ کی اس کی جو شاخیں ہیں وہ بہت ہوگی. تھوڑی اور وضاحت کریں ہمارے ناظرین کو، آپ بتائیں کہ اسکیم کے کیا کیا پیرامیٹرز ہیں، پیراڈیمز ہیں. لیگل سروسز کا مقصد ہی ہے کہ ہم پہلے ان ویکر سیکشنز آف دا پیپل تک جو ہیں ان تک پہنچے. اس میں سینئر سٹیزنز بھی انکلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ان تک ہمیں پہنچنا ہی ہے. جیسے ہمیں سینئر سٹیزنز تک ہمیں بہت سارے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز کو پروگرام کنڈکٹ کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ الٹریٹ ہیں، غریب ہیں، اور خاص کر کے جو یہ 60 ابو ہے تو ان کو بالکل ہی پتہ نہیں رہتا ہے کہ کون سی ویلفیئر اسکیمز ہے ڈپارٹمنٹس میں جو کہ ان کو فائدہ دے سکتی ہے. تو ان کو اس بارے میں اویئر کرنا ہے، لیگل سروسز اتھارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اویئرنیس پروگرامز کرنے ہیں کہ کون کون سی اسکیمز ہے تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ملے، یا اپنا رجسٹر اپنا آپ کرائیں، اپنی اپلیکیشنز دے دیں، ان تک وہ اسکیمز پہنچے. اسی طرح سے ہاسپٹلز میں ان کو مطلب کچھ ہاسپٹلز ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ مینٹ فار سینئر سٹیزنز، دیٹ آر ناٹ اونلی مینٹ فار سٹیزنز، باقی لوگ بھی جاتے ہیں، بٹ سینئر سٹیزنز کی کچھ ڈیزیزز جو ہیں وہ وہاں پہ لازماً ہی ٹریٹ کی جائے. اور یہ ان کو جو آپ کے جو اویئرنیس پروگرامز ہیں ان کے ذریعے پتہ چلے گا. جو آپ کے اویئرنیس پروگرامز ہیں اب ان کے بارے میں بھی اویئرنیس کرنی ہے، تو کیا یہ وہی ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ہوتی ہے یا آپ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں؟ کیمپس بھی کرتے ہیں جس میں ہم سینئر سٹیزنز کو ہی پرٹیکولرلی بلاتے ہیں. تو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بہت سارے پروگرامز کیے جس میں پرٹیکولرلی جو آڈینس ہم نے رکھی وہ سینئر سٹیزنز
رکھی, ورچوئل موڈ میں بھی رکھا, فزیکل موڈ میں بھی رکھا. اسی طرح سے ڈور ٹو ڈور اویئرنیس بھی کرتے ہیں پیرالیگل والنٹیئرس. آلموسٹ ہفتے میں 3 بار ڈور ٹو ڈور اویئرنیس کرتے ہیں, ناٹ اونلی ریگارڈنگ دا سینئر سٹیزنز اینڈ دا اسکیمز جو ڈپارٹمنٹس بٹ دے ہیو ٹو پرووائڈ دا اویئرنیس ریگارڈنگ ویلفیئر اسکیمز ٹو ایوری سٹیزن. جی, اب جو ایک مقامی پولیس اسٹیشن ہوتا ہے, عام طور پہ اس جو یہ لیگل سروس اتھارٹی ہے اس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اویئر کریں. پولیس آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے سینئر سٹیزنز کے بارے میں اگر کوئی پرابلم؟ بالکل, پولیس کو جیسے بہت سارے اسٹیٹس میں کیا ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا بیس مینٹین کرتے ہیں. جیسے ہم نے بہت سارے سینئر سٹیزنز کیا ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے کہیں فورن میں رہ رہے ہیں. بالکل, آپ سینئر سٹیزن کو کہاں سے انکم آ رہا ہے, انہوں نے اپنے پاس کسی بندے کو رکھا ایز اے ٹیننٹ, تو وہ ٹیننٹ کی ویریفیکیشن ڈالسا والے بھی پی ایل ویز بھی پولیس کے ساتھ ٹائی اپ کر کے وہ ویریفیکیشن کرا کے دیتے ہیں. یا ان کا الیکٹرسٹی بل بھرنا ہے تو اگر چاہے وہ پولیس کو کال کریں یا ڈالسا کو کال کریں تو ہم ان کا پیمنٹ ان سے پیسے لے کے وہ پیمنٹ ہو جاتا ہے. مطلب فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے پولیس کے پاس ان کو ایک سیل بنانی ہے ہر پولیس اسٹیشن میں, دیٹ شوڈ بی ریگارڈنگ سینئر سٹیزنز. یہ ایک رول ہے کہ سیل بنانی ہے. بالکل, کیونکہ جو بھی گریونسز آپ کو آئیں گی آپ کو پرائیورٹی پہ وہ کرنی ہے سالو. جی, اگر اب کوئی سینئر سٹیزن کو کوئی کرمنل کمپلینٹ کرنی ہے اور پولیس اس میں اس کی معاونت نہیں کر رہی ہے, اور یا آپ نے جو کہا یہ سیل یہ نہیں بنی ہوئی ہے, اس صورتحال میں ڈیلسا کا کیا رول رہتا ہے؟ ڈالسا کا یہی ہے کہ دیکھنا ہے ہر پولیس اسٹیشنز میں کہ یہ سیل بنی ہے. پولیس کو فالو کرنا ہے, بیکاز جب رول بنتا ہے تو ایوری بڈی ہیز ٹو فالو اٹ. ہر پولیس اسٹیشن پہ یہ ذمہ واری ہے کہ سینئر سٹیزن کے لیے ایک سیل بنے, کیونکہ جو بھی گریونس سینئر سٹیزنز کی ہیں ان کو پرائیورٹی بیسس پہ ہی ڈیل کرنا ہے. اب اگر سینئر سٹیزن کو ایف آئی آر کرنا ہے تو کیا اس کو ضروری ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جائے, یا یہ بھی ایسا ضروری نہیں ہے, وہ ایک کال پہ فون کال پہ بھی سینئر سٹیزن کا بھی ایف آئی آر درج ہو جائے. اگر اسے انکار کیا جائے اس صورتحال میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں, تو اگر انکار ہوتا ہے تو سینئر سٹیزن ڈالسا کو اپروچ کریں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جی, یہ ایک بہت ایک اچھا ہمارے پاس پوائنٹ نکلا ہے کہ جو کرمنل آفینس کے ریلیٹڈ, کیونکہ کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اکیلے رہ رہے ہیں اور یہ ٹیننٹس کا جو مسئلہ ہے, کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ایسے شخص ہوتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ دے آر مرڈرڈ بائی دیز پیپل, ایسا ہوتا ہے. تو جو ڈیلسا کا ایک رول ہے بہت اہم ہے کہ پولیس کے ساتھ ایک رابطہ قائم کریں, کوآرڈینیشن کے ساتھ کام ہو جاتا ہے. بالکل میم, ہمارے پاس ایک اور اہم ایکٹ ہے, اس میں ہم اس پہ اب بات کریں گے, جو یہ سینئر سٹیزنز ایکٹ 2007 ہے, جو مخصوص بنایا گیا ہے. اس میں مینٹیننس پراپرٹی کا ایک اچھا خاکہ باندھا گیا ہے, کیسے ایک سینئر سٹیزن کو مینٹیننس الگ سے ملے, اگر پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہے وہ کیسے اس کا تحفظ ہو. یہ جو ایکٹ بنایا گیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو 2007 میں بنایا گیا, یہ انیشیٹو ہے منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کا. دیکھا گیا کہ جو بہت سارے سینئر سٹیزنز ہیں وہ بہت ہی ان کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں کہ جن کو اپنے بچوں نے بالکل ابینڈن کیا ہوا ہے, مینٹین نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایکٹ اسی مد نظر سے بنایا گیا, اور اس ایکٹ کے تحت ہی ورڈ اس میں انکلوڈ کیا گیا پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزنز. پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزن. اب مانے کسی کا پیرنٹ تو ہے, اب کوئی سینئر سٹیزن ہے جو کہ چائلڈ لیس ہے, چائلڈ لیس سینئر سٹیزن ہے, تو اس کی ذمہ واری, اس کو مینٹین کرنے کی ذمہ واری بھی یہاں پہ سونپی گئی ہے. جو بھی کوئی شخص کل کو کلیم کرے گا اس کی پراپرٹی, سینئر سٹیزن کہے گا کہ مجھے حق ہے اس کی پراپرٹی پہ, تو اس پہ عائد ہوتی ہے ذمہ واری کہ وہ اس سینئر سٹیزن کو مینٹین کرے. کیونکہ آپ اس کے مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی پہ تو میرا حق ہے, لیکن جب اس کو مینٹین کرنے کی بات تھی تو تب مینٹین نہیں کیا. اس وقت آپ دور بھاگ رہے ہیں, اس وقت اب کیونکہ وہ چائلڈ لیس تھا, کہہ رہے تھے کہ یہ چائلڈ لیس ہے تو ہمیں ذمہ واری نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کلیم کر رہے ہو پراپرٹی یا پوزیشن میں ہو پراپرٹی کی, تو آپ پہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے کہ اس سینئر سٹیزن کو مینٹین کریں. اسی ایکٹ کے تحت اولڈ ایج ہومز بنانے ہیں. اب مانے کسی سینئر سٹیزن کو کوئی دیکھ بھال کے لیے ہے ہی نہیں تو کس کے ساتھ رہے, تو اسی ایکٹ کے تحت اسٹیٹس کو اولڈ ایج ہومز بنانا. ہم نے یہاں پہ یہ انیشیٹو لیا ہے اولڈ ایج ہومز. جی, احاطہ وقار آلریڈی بنا ہوا ہے جو کہ ابھی ایگزسٹنگ ہے, دیٹ از اے ڈے ریکریشنل سینٹر. جی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. احاطہ وقار آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, وہاں پہ سینئر سٹیزنز دن میں آتے ہیں, جیسے آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں, بات کرنے کے لیے گھر پہ کوئی ہوتا نہیں ہے, یا ان کو کچھ پڑھنا ہے, لائبریری میں وہاں رکھی گئی ہے, وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, آپس میں بات کر سکتے ہیں, کچھ گیمز انڈور کھیلنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کا وہ جو دن کا ٹائم ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ کیا ہر کسی ڈسٹرکٹ میں موجود ہے؟ یہ موجودہ ابھی تو نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ کو اس ایکٹ کے ذریعے سے, اور جو نالسا اسکیم ہے, جو نالسا اسکیم اب 2016 کی ہم نے بات کی, اس کے ذریعے سے ہر کسی ڈالسا پہ یہ ذمہ واری عائد ہے, اور اسٹیٹ لیگل سروسز پہ یہ ذمہ واری عائد ہے کہ ہر کسی ڈسٹرکٹ میں یہ اولڈ ایج ہومز بنے.
اب اگر کوئی سینئر سٹیزن آتا ہے آپ کے پاس کہ ہمیں ایسی ایک احاطہ وقار جیسے آپ نے کہا ایسی ایک جگہ ضرورت ہے، اس صورتحال میں آپ انیشیٹ کرتے ہیں؟ اگر کوئی آتا ہے جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اوبویسلی تو کچھ نہ کچھ تو انیشیٹو تو لینا ہی ہے. جب بھی کوئی آئے گا تبھی انیشیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو مطلب ہم اپنے ناظرین سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ڈی ایل ایس اے کے پاس جائے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی جو سینئر سٹیزن ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، پراپرٹی ہو، مینٹیننس ہو، تو وہاں پہ جو والنٹیئرز ہے اور جو سیکریٹریز ہیں. دادی کے جانے سے پہلے پوتا پوتی کا منہ دکھا دو، یہی کہا گیا نا تم کو. یہ پڑھ. اب نئے گربھ نرودھک انجیکشن آ چکے ہیں. یہ تو پڑھ. مہیلا ایک بار انجیکشن لگوائے تو 3 مہینے کے لیے نشچنت ہو جائے. سمجھ گئے نا دادی کیا چاہتی ہے؟ پریوار سوچ سمجھ کر بڑھاؤ، خوش رہو. صحت اور سوچ دونوں سے تیار ہو کر پریوار بڑھا رہا ہے انڈیا. فون کریں اور سب جانکاری پائیے. جوڑی ذمہ دار جو پلان کرے پریوار، وہ آپ کی پوری معاونت کریں گے. جی میم، اس میں جو یہ ایکٹ ہے سینئر سٹیزن ایکٹ جو اسپیشل ایکٹ ہے، اس میں ایک ٹریبیونل کی بات آتی ہے جہاں پہ آپ جائیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہ کہ اس میں کیا ہے کہ سول کورٹ کا جورسڈکشن بارڈ ہے. تو یہ جو بھی اپلیکیشن یعنی عام عدالت میں آپ عام عدالت کے تحت نہیں جا سکتے. یہ عام عدالت میں نہیں کیس دائر کرنا ہے. جو بھی کوئی سینئر سٹیزن ہے تو ان کو ٹرائیبیونل میں کیس فائل کرنا ہے. کیا یہاں پہ موجود ہے یہ؟ ہاں، ٹرائیبیونل کے جو یہاں پہ پاورز دیے گئے ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز کے پاس پاورز ہیں. ڈپٹی کمشنر ہر کسی ڈسٹرکٹ میں جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے پاس بالکل اس کے پاس پاورز ہیں. اور جو سوشل ویلفیئر آفیسر ہے ہی از کالڈ ایز دا مینٹیننس آفیسر اس پرپز، اس ایکٹ کے حوالے سے. اس کا کیا کام رہے گا سوشل ویلفیئر آفیسر؟ سوشل ویلفیئر کا کام رہے گا سوشل ویلفیئر آفیسر کا ان پرسنز کو اسسٹ کرے. جی. اب دوسری بات ہے کہ جیسے یہ ٹریبونلز کانسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں ہر کسی ڈسٹرکٹ میں، تو یہ ڈپٹی کمشنرز دیکھتے ہیں ان کی فائل. تو جو بھی کوئی عمر رسیدہ شخص ہے وہ اپنی اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو لائرز ہیں دے آر بارڈ from practicing before the tribunal regarding the senior citizens. یعنی آپ وکیل ہائر نہیں کر سکتے؟ وکیل صاحب کوئی اس میں ہائر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مقصد کیا تھا اس ایکٹ کا کہ ان کو جو ہے کہ اسپیڈی ڈسپوزل ہو جائے اور ان کو پیسے نہ لگے، سینئر سٹیزنز کو پیسے نہ لگے، ان کو پیسے نہ دینا پڑے اپنا کیس آگے چلانے کے لیے. کبھی اگر ایسا مدعا آ گیا جو پیچیدہ ہو، خاص قانونی مدعا ہو، کیا اس وقت کسی لیگل ایکسپرٹ کی رائے لی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل. اس ٹریبونل میں یہ ضروری بنتا ہے کہ سالساز پہ ذمہ واری ہے کہ ان میں ہر ٹریبونل جہاں بھی کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں تو لیگل ایڈ کلینکس بھی وہاں پہ رکھا جائے. وہاں پہ جن کو ڈپیوٹ کریں گے پیرا لیگل والنٹیئرس کو. اگر سینئر سٹیزنز کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے کوئی اپلیکیشن فریم کرنے میں یا پریزنٹ کرنے میں تو یہ پیرا لیگل والنٹیئرس ہی ان کا کیس آگے لے کے جائیں گے، ڈرافٹ کریں گے اور پراپر فورم میں ڈالیں گے. ہم نے کہا کہ یہ سپیڈی ٹرائل ہے. اگر کسی وجہ سے جب آپ نے اپلیکیشن کی ہے تو وہ لنگر آن ہو رہی ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اس صورتحال میں کیا ان کے پاس کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ اپنی شکایت لے جائے کہ ہم نے اس فلان ڈپٹی کمشنر کے پاس اس میں آلریڈی ہے کہ ٹائم لمٹ فریم کیا گیا ہے. تو ایوری پرسن ہیز ٹو فائل دا اپلیکیشن. ونس دا اپلیکیشن از فائلڈ اور نوٹس ہو گئی اس کے سن پہ یا ڈاٹر پہ تو ان کو دینا ہے اپنا جواب اور اس کے بعد ود ان اے پیریڈ آف 3 months یہ ساری پروسیڈنگس ختم ہو جائیں گی. 3 مہینے ایٹ دا موسٹ اٹ از ایکسٹینڈیبل بائی 1 month only. دیٹ مینس 4 مہینوں میں نوٹس ایشو کرنے کے بعد جب نوٹس ہو گئی 4 مہینوں میں پروسیڈنگس کمپلیٹ کرنی ہی کرنی ہے. اس میں آپ نے کہا کہ ایسے شخص جن کے چائلڈ نہیں ہوتے ہیں جی تو وہ جب آئے اور وہ کہے کہ میں کسی بندے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے مینٹین نہیں کر رہا یا مجھ پر زیادتیاں کر رہا ہے فزیکل ایز ویل ایز مینٹل، تو اس صورتحال میں جو یہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہے ان کے کیا کیا پاورز رہتے ہیں؟ کیا خالی مینٹیننس یا اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ مینٹیننس ہے ریگارڈنگ ان کو فوڈ، کلوتھنگ اینڈ ان کو رہنے کی جگہ اینڈ کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں. جی ٹھیک ہے. جو باقی ہے کہ کوئی اور زیادتی ہوگی تو اس کے لیے جیسے سی آر پی سی کے تحت وہ فائل کر سکتے ہیں اپنے کمپلینٹس، آئی پی سی کے تحت کر سکتے ہیں. اس میں یہاں پہ ہم ایک بات کریں گے کہ جیسے ہم نے چائلڈ لیس کے بارے میں بولا اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو چائلڈ کی ڈیفینیشن اس ایکٹ کے تحت بتائی گئی ہے وہ صرف سن اینڈ ڈاٹر نہیں ہے. دیٹ از گرینڈ چلڈرنس آلسو. Grandchildren also, in case the son and the daughter are not maintaining their parents. اور یہاں پہ داماد بھی ہے اور بہو بھی ہے. That means son-in-law and daughter are also liable to maintain their یہ اس میں ایک اہم مدعا آیا ہے اور ایک نئی بات ہے کہ عام طور پہ ہم بیٹا یا بیٹی، اب آپ نے کہا کہ جو آپ کے باقی ریلیٹیوز ہیں جو اقارب ہیں آپ کے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. ایک بات اس میں ہے کہ اگر
کوئی کہے کہ میں مینٹین نہیں کروں گا جی اور وہ رہ رہا ہے اسی سینئر سٹیزن کے ساتھ اس مکان میں، جی جی کیا اس ایکٹ کی روح سے اس کو وہاں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. جو اس میں سب سے پہلا کیس ہو گیا اس ایکٹ کے تحت وہ 2011 میں کیا. 80% اولڈ کپلز تھے جی تو ان کی پراپرٹی میں جو ان کا بیٹا اور بہو تھے انہوں نے ان کے 2 مکانوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ساتھ میں ان کی جیولری بھی ساری لے لی تھی. تو دے فائلڈ اے کیس، ان کو ایوکٹ کیا گیا دونوں ہاؤسز سے اور سونا بھی واپس دلوایا گیا کورٹ پروسیڈنگز کے اسی مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف پیرنٹس کے ایکٹ کے ذریعے سے. تو اس میں نے کہا نا جیسے ہر کسی شخص پہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے. تو یہ ایک اہم چیز یہاں پہ آئی ہے کہ آپ کسی کو اپنی پراپرٹی سے ایوکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اس میں کیونکہ یہ ہے کہ جیسے کسی یوزولی کیا دیکھا گیا کہ 1980s کی بات تھی کہ جب بہت سارے جو بچے تھے وہ فورن چلے گئے کسی ایک پرٹیکولر ریجن سے، تو ان کے پیرنٹس دے ور لیفٹ ابینڈنڈ، کسی کے پاس ان کا کیئر نہیں تھا. تو انہوں نے کیا تھا کہ بہت سارے پیرنٹس نے اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی کر دی، گفٹ کر دی یا ول کر دی. تو لیکن کیا دیکھا گیا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ یہ جو بچہ ہے یا لیگل ہیئر ہے یہ ہمیں مینٹین کرے گا. دیکھا گیا کہ مینٹین نہیں کیے گئے بٹ پراپرٹی ان کی ہڑپ کی گئی. تو اس ایکٹ کے ذریعے سے اگر یہ سینئر سٹیزن اپنی پراپرٹی کو گفٹ کر دیتے ہیں یا ول کر دیتے ہیں، سبجیکٹ کنڈیشن اس میں لکھا ہے، اگر یہ اس میں یہ ڈاکیومنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ میں اپنی پراپرٹی گفٹ کر دیتا ہوں مگر یہ کنڈیشن ہے کہ یہ بندہ مجھے مینٹین کرے گا، تو یہ میرا خیال رکھے گا، تو تبھی جا کے میں اس کو پراپرٹی اپنی گفٹ کر رہا ہوں. اور پھر یہ کل کو کلیم کر رہا ہے کہ میں نے اس کو اس کنڈیشن سے پراپرٹی دے رہی ہے اور مجھے انہوں نے ابینڈن کیا ہے، یہ مجھے نہیں مینٹین کر رہے ہیں. تو اس میں یہ اتنا پروویژن ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو قرار دیا جائے گا وائڈ، کہ یہ جی فراڈ کے ذریعے سے کیا گیا تھا، یہ کی دباؤ کے ذریعے سے کیا گیا تھا، اور یہ پراپرٹی واپس اس شخص کے نام پہ، اس سینئر سٹیزن کے نام پہ ریورٹ بیک ہو جائے گی. آپ نے آج بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی میم، اور یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس پہ ہم اور بھی بات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے اور اس پہ بات کریں گے، جانیں گے اور سٹیزنز کے اولڈ ایج سٹیزنز کے بارے میں. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائی، اور ناظرین ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے شمارے میں. اللہ حافظ.